السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو دلوں کو ہدایت دیتا ہے، آزمائشوں میں صبر عطا کرتا ہے اور اپنے بندوں کو قربانی کے ذریعے بلند مقام دیتا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت قربانی کا عظیم درس دیا۔ آج ہم سنیں گے ایک ایسی عظیم داستان، باپ اور بیٹے کی محبت کی داستان، اللہ کی رضا کے لیے ہر چیز قربان کرنے کی داستان، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایمان افروز کہانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہر طرف شرک تھا، گناہ تھا، ظلم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے سوچتے تھے یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سب کیسے خدا ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے غور کیا، سوچا، حقیقت تلاش کی اور پھر اللہ نے ان کے دل کو ہدایت دی۔ انہوں نے اعلان کیا، میرا رب صرف اللہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ مگر قوم ناراض ہو گئی، اپنے ہی والد آزر بھی مخالفت کرنے لگے۔ ایک دن کو میلے میں گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بتخانے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا لوگ پتھر کی بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور تمام بت توڑ دیے، صرف سب سے بڑے بت کے گلے میں کلہاڑا لٹکا دیا۔ جب لوگ واپس آئیں تو چیخ اٹھے، ہمارے خداؤں کو کس نے توڑا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس بڑے بت سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے۔ قوم خاموش ہو گئی، انہوں نے اپنی بے بسی سمجھ آ گئی، مگر تکبر نے حق قبول نہ کرنے دیا۔ بادشاہ نمرود نے حکم دیا، ابراہیم کو آگ میں پھینک دو۔ بہت بڑی آگ جلائی گئی، اتنی بڑی کہ کوئی قریب نہ جا سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر، مگر اللہ نے فرمایا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اور وہ آگ جو سب کچھ جلا دیتی تھی، اللہ کے حکم سے گلزار بن گئی۔ یہ تھا ایمان کا معجزہ۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیا۔ وہ فلسطین، شام اور پھر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ سال گزرتے گئے مگر اولاد نہ ہوئی۔ بڑھاپا آ گیا، بال سفید ہو گئے، لیکن دل میں ایک دعا باقی تھی، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ حضرت ہاجرہ کے ہاں ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا گیا اسماعیل۔ حضرت ابراہیم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ بڑھاپے میں ملنے والی یہ نعمت ان کے دل کے بہت قریب تھی۔ وہ ننھے اسماعیل کو گود میں لیتے، پیار کرتے، دعائیں دیتے، مگر اللہ اپنے محبوب بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا، اپنی بیوی ہاجرہ اور بچے اسماعیل کو مکہ کی سنسان وادی میں چھوڑاؤ۔ وہ جگہ ویران تھی، نہ پانی، نہ انسان، نہ درخت۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم پر سر جھکا دیا۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا، کیا اللہ نے یہ حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، ہاں۔ حضرت ہاجرہ بولی، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ یقین، یہ توکل، یہ مضبوط ایمان کا حصہ تھی۔ آج بھی انسانیت کے لیے مثال ہے۔ جب پانی ختم ہو گیا، ننھے اسماعیل پیاس سے تڑپنے لگے۔ حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے لگی۔ ایک بار، دو بار، 7 بار ماں کی بے بسی آسمان تک پہنچی۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، زمین سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا۔ یہ زمزم تھا، وہ مبارک پانی جو آج بھی جاری ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہونے لگے، نیک، فرمان بردار، صابر اور خوبصورت نوجوان بن گئے۔ حضرت ابراہیم جب مکہ آتے تو بیٹے سے بے پناہ محبت کرتے۔ وہ دونوں مل کر اللہ کی عبادت کرتے، کعبہ کی تعمیر کرتے، دعائیں مانگتے۔ یہ محبت صرف دنیاوی نہ تھی، یہ اللہ کے لیے تھی۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ یہ عام خواب نہ تھا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ سوچے، ایک باپ جس نے بڑھاپے میں بیٹا پایا،
جسے برسوں دعاؤں کے بعد اولاد ملی، آپ اسی کو قربان کرنے کا حکم مل گیا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نبی تھے۔ انہوں نے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان، جو حکم ملا ہے وہ کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ تھا ایمان، یہ تھی اطاعت، یہ تھا اللہ پر یقین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر روانہ ہوئے۔ شیطان راستے میں آیا، کہنے لگا، یہ کیا کر رہے ہو؟ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ آخر وہ مقام آ گیا۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا، ابا جان، میری آنکھوں پر پٹی باندھ دے تاکہ آپ کا دل نہ کانپے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کانپتے ہاتھوں سے چھری چلائی، مگر اللہ نے آواز دی، اے ابراہیم، تم نے خواب سچا کر دکھایا، اور اللہ نے جنت سے ایک دمبا بھیج دیا۔ جہاں وہ اپنے والد کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہوئے تھے، ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نہایت محبت اور نرمی سے فرمایا، قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ اپنی خواہشات، غرور، گناہ اور نفس کو اللہ کے سامنے جھکانے کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کیا، اللہ کی محبت ہر محبت سے بڑی ہے۔ آج اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ مشکل وقت میں صبر، اچھے وقت میں شکر، اللہ پر مکمل یقین، والدین کی عزت، اولاد کی تربیت، قربانی اور اطاعت، توکل اور ایمان۔ اگر اللہ پر یقین ہو تو آگ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، ویران صحرا سے زمزم نکل آتا ہے، اور قربانی رحمت بن جاتی ہے۔ بس اللہ سے دعا کرے، زیادہ امیر نہیں بننا، یا رب بس اتنا امیر کر دے کہ اللہ کوئی بھوکا نظر آئے تو اسے کھانا کھلانے کے لیے سوچنا نہ پڑے، اتنی حیثیت دے کہ کسی مجبور کے سامنے ہاتھ باندھنے کی بجائے اس کا ہاتھ تھام سکو، کیونکہ اصل سکون و دولت جمع کرنے میں نہیں، بلکہ کسی کے چہرے پر خوشی لانے میں ہے۔ یا اللہ، ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جہاں ہمارے رزق میں صرف برکت ہی نہیں بلکہ دوسرے کا حق بھی شامل ہو۔ ہمیں ایسا دل دے جو دوسروں کی تکلیف محسوس کر سکے، اور ایسے ہاتھ دے جو خاموشی سے مدد کرنا جانتے ہوں۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف ایک وقت کی روٹی کے لیے ترستے ہیں، کئی چہرے ایسے ہیں جو ہنس تو رہے ہوتے ہیں مگر اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر تو ہمیں نوازے تو ایسا نہ ہو کہ ہم صرف اپنے لیے جئیں، بلکہ ہماری کمائی میں کسی غریب کی دعا، کسی یتیم کی مسکراہٹ اور کسی بھوکے کا سکون بھی شامل ہو۔ یا رب، ہمیں اتنا مال نہ دینا کہ ہم غرور میں کھو جائیں، اور اتنی تنگی بھی نہ دینا کہ ہم دوسروں کے درد بھول جائیں۔ بس اتنا عطا کر دینا کہ جب کوئی ضرورت مند سامنے آئے تو دل اور جیب دونوں کشادہ ہوں، کیونکہ انسان کی اصل امیری اس کے بینک بیلنس نہیں، اس کے دل کی سخاوت سے پہچانی جاتی ہے۔ اور دنیا میں سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ آپ کسی کی ضرورت کے وقت اس کے کام آ جائیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ، ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان عطا فرما، حضرت حاجرہ رضی اللہ جیسا توکل عطا فرما، حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی اطاعت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں سے گناہوں کی محبت نکال دے، ہمیں اپنی رضا کے لیے قربانی دینے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہماری اولاد کو نیک بنا، ہمارے گھروں میں محبت اور برکت عطا فرما، دنیا بھر کے مسلمانوں پر رحم فرما، آمین یا رب العالمین۔